خانہ کعبہ کی تقدس کی طرح اس کے غلاف کی تاریخی اہمیت بھی مسلمہ ہے، اور اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں بھی غلاف کعبہ قصبہ نہایت توجہ اور انہمام کے ساتھ تیار کیا جاتا رہا ہے۔ العربیہ.نیٹ کی رپورٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز کب ہوا، اس کی درست تاریخ کا تو علم نہیں ہو سکا، تاہم معلوم تاریخ اور مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا غلاف یمن کے طبع الحمیری نامی ایک بادشاہ نے تیار کیا تھا۔ طبع الحمیری نے مکہ مکرمہ کے دورے کے بعد واپسی پر ایک موٹے کپڑے کی مدد سے غلاف کعبہ تیار کیا تھا۔ دور جاہلیت ہی میں سرخ رنگ کا یمانی ڈیزائن کے مطابق غلاف تیار کیا گیا۔ طبع بادشاہوں کے بعد دور جاہلیت کے دوسرے بادشاہوں نے بھی غلاف کعبہ میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں آنے والوں نے چمڑے کا غلاف بھی تیار کیا۔ غلاف کعبہ کی روایت عہد اسلامی میں بھی برقرار رہی۔ یہ معلوم نہیں کہ فتح مکہ سے پہلے عہد نبوی میں غلاف کعبہ تیار کیا گیا یا نہیں، البتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الخباتی نامی کپڑے سے غلاف کعبہ تیار کرایا تھا۔ یوں یہ اسلامی عہد میں پہلا غلاف کعبہ تھا۔ ایک تاریخی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے دور کا تیار کردہ غلاف کعبہ اس وقت تبدیل کیا جب ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبے کا کچھ حصہ جل گیا۔ آپ نے یمانی کپڑے سے نیا غلاف تیار کرایا تھا۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں الخباتی اور یمانی کپڑوں کے غلاف تیار کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے نیا غلاف تیار کرنے کے بجائے ایک وقت 2 غلاف چڑھا دیے تھے۔ اس وقت میں خانہ کعبہ کے 2 غلافوں کا یوں ہر واقعہ ہے۔ دیگر خلفائے راشدین کے برعکس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عہد حکومت پرفتن دور رہا اور انہیں غلاف کعبہ کی تیاری کا موقع نہیں مل سکا۔ البتہ ان کے بعد آنے والے خلفاء اور سلاطین نے غلاف کعبہ کی تیاری کو اپنے فرائض منصبی و دینی میں شامل رکھا۔ غلاف کی تیاری کے کارخانے کا قیام۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے الگ سے محکمہ قائم کرنے کے بعد 1397 ہجری میں الجود بندرگاہ پر اس مقصد کے لیے خصوصی کارخانہ قائم کیا۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کی جدید ترین تکنیک کے مطابق تیاری کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے۔ سال یہ کارخانہ بیت اللہ کا ایک نیا غلاف تیار کرتا ہے، جسے پورے ترک و احتشام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زینت بنایا جاتا ہے۔